الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بس ٹھیک ہے، بیٹھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش بنائے۔ اس ادارے، اس مسجد کا فیض اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ جس طرح کہ ابھی فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ نصر اللہ صاحب زیدہ مجدہ ارشاد فرما رہے تھے، الحمدللہ اس ادارے کے فیض یافتہ لوگ دوسرے ممالک میں جا کر بھی خدمات دینیہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ محسن اہل سنت یادگار اسلاف حضرت مولانا قبلہ قاضی محمد محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ کو صحت کاملہ عمر دراز عطا فرمائے، اور ان کے رفقا اور معاونین جو اس ادارے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دو جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ گزشتہ درس قرآن میں نے نسخ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کا تعلق بھی اسی مضمون کے ساتھ ہے۔ نسخ کی حکمتیں تو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کی حاکمیت و
ملکیت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اگر کوئی نسخ پر اعتراض کرے تو اس کے لیے ایک جواب یہ ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے مخاطب کیا تو جانتا نہیں کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا مالک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا اور حمایتی ہے، دوست ہے، اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہے۔ نسخ کے حوالے سے یہ بات، باقی الفاظ کی تشریح تو بعد میں کروں گا، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بھی ہے اور حمایتی بھی ہے اور مالک بھی ہے، تو مالک اپنی مملوکہ شے کی بہتری اور نقصان سے واقف ہوتا ہے، اس کی بہتری کس میں ہے، اس کا نقصان کس میں ہے، وہ حکمتوں سے بہتر واقف ہے۔ اس لیے اگر وہ کسی حکم کے بارے میں تمہیں اطلاع دے کہ یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا، اب اس پر عمل نہیں کرنا، اب دوسرے حکم پہ عمل کرنا ہے، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی انکار کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حکم وہ دے رہا ہے جو تمہارا مددگار ہے، یہ حکم وہ دے رہا ہے جو تمہارے ساتھ محبت رکھتا ہے، یہ حکم وہ دے رہا ہے جو تمہارا مالک ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو الفاظ ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس سے ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، تو لفظ ہے من دون اللہ۔ قرآن مجید کی اصطلاحوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ من دون اللہ کے اندر انبیاء اور اولیاء شامل نہیں ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے وہ غیر اللہ کے ضمن میں آئے گی، اور وہ ہستیاں جو اللہ کے قریب کریں وہ اہل اللہ کے ضمن میں آئیں گی۔ اہل اللہ اور ہیں، غیر اللہ اور ہیں۔ جہاں قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے من دون اللہ، وہاں اسی قرآن پاک میں ایک دوسری اصطلاح بھی ہے من لدن اللہ، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی مل، یہ دعا بڑی مشہور ہے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ من لدن کیا ہے؟ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ اپنی بارگاہ سے میرا مددگار بھیج۔ وہاں بھی نصیرا کا لفظ ہے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور یہاں فرمایا وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تو پتہ چلا من دون اللہ اور ہیں اور من لدن اللہ اور ہیں۔ انبیاء اور اولیاء وہ من دون اللہ میں نہیں آتے، وہ من لدن اللہ میں آتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، وہ اللہ کی معرفت عطا کرتے ہیں، وہ بارگاہ الوہیت کے آداب سکھاتے ہیں۔ اس لیے انبیاء اور اولیاء من دون اللہ میں نہیں، وہ من لدن اللہ میں ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔
آگے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس سے پہلے؟ جس طرح بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے رہے، اور جتنے زیادہ سوال کرتے رہے اتنی زیادہ پابندیاں لگتی رہیں، کیا تم بھی اسی طرح چاہتے ہو؟ یعنی بارگاہ رسول کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ رسالت مآب کی بارگاہ میں آؤ تو یہاں وہ سوال نہ کرو جو سوالات تمہارے ایمان کو خراب کرنے والے ہیں، یا جن سے بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، یا جو حضور کی طبیعت مبارکہ پہ بوجھ بن رہے ہیں، تم وہ سوال نہ کرو۔ یہاں ادب کو پیش نظر رکھو۔ ایسے قرآن مجید نے سوال کرنے کی اجازت دی ہے، دین سیکھنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، ان سے سوال کر لو۔ اب یہاں جو آیہ مبارکہ میں ہے وہ ساتھ ایک تشبیہ دی ہے کہ کیا تم اس طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح حضرت موسیٰ سے سوال کیا گیا؟ یعنی وہ جو سوال کرنے والے تھے وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی جان عمل سے چھڑانا چاہتے تھے، تو وہ چاہتے تھے ایسے سوال کرتے رہیں کہ پیغمبر پریشان ہو کے ہمارے لیے ایسی رعایتیں پیدا کر دیں کہ عمل سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو ادب یہ سکھایا کہ پیغمبر جو حکم دیں آگے سے تم مزید سوال نہ شروع کر دو، بس تم اس پر عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے آسانی ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان لانے کے بعد پھر اس کو بدل دے کفر کے ساتھ تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ گزشتہ درس میں نے ایک وظیفہ بیان کیا تھا، تفاسیر پڑھ کے دیکھیں تو اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بھی مفسرین نے اسے نقل کیا ہے کہ غزوہ احد کے بعد چند یہودی حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اسلام چھوڑ دیں اور ہمارا مذہب اختیار کر لیں۔ دیکھو مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے احد کے میدان میں۔ تو اس وقت اگرچہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں احد کے میدان میں، مسلمان جنگ ہارے نہیں، نقصان ہوا ہے، چونکہ میدان چھوڑ کے پھر بھی کافر ہی بھاگے ہیں، مدینہ منورہ شہر وہ فتح نہیں کر سکے، لیکن مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہودی تانا دیتے ہیں یا ان دو صحابہ کو بہکانا چاہتے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ دو اور ہمارا دین اختیار کر لو، دیکھو 70 صحابہ شہید ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی۔ تو اس وقت حضرت عمار بن یاسر نے پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ اپنی حکمتوں سے بہتر واقف ہے، اور جس حال میں رکھے میں اس پہ راضی ہوں۔ میں حضور کا غلام بن کے آپ کی نبوت کو تسلیم کر کے خوش ہوں۔ یہ تسبیح پڑھ کے جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا عمار بن یاسر اور اے حذیفہ تم دونوں کامیاب ہو گئے ہو۔ یہ جواب ان یہودیوں کو دے کے تم دونوں کامیاب ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ تم پہ بڑا راضی ہوا ہے۔ وہ تسبیح شاہ صاحب نے بھی چھپوائی ہے، وہ وظیفہ جو ہے، اور ابھی علامہ نصر اللہ صاحب بھی مجھے دکھا رہے تھے، مزید اس کو چھپوایا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں اور وظیفہ بنا لیں۔ چھوٹی سی تسبیح ہے
اور بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ جب حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابی وہ تسبیح پڑھ کے یہودیوں کو لاجواب کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا میرا رب تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہے، تم دونوں کامیاب ہو گئے ہو۔ یہودیوں نے معاذ اللہ تانا دیا تھا کہ دیکھو احد میں تمہارا نقصان ہوا ہے، تو اس کا بھی ایک جواب عرض کرتا چلوں تاکہ سیرت پڑھتے ہوئے کوئی کسی شبے میں مبتلا نہ ہو۔ مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس درے پہ حضور نے ایک صحابی کو کھڑا کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ کسی حال میں بھی تم نے اسے چھوڑنا نہیں، تو ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں تو اب ہم مال غنیمت لینے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا وہ محاذ چھوڑا تو پھر جیتی ہوئی جنگ میں بھی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ ایک سبق تھا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کا جب بھی نقصان ہوگا حضور کی بات نہ ماننے سے ہی ہوگا، یا حضور کے حکم سے ہٹ جانے سے ہی مسلمان کا نقصان ہوگا۔ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان سے تو ایک اجتہادی خطا ہوئی، لیکن ہمارے لیے یہ سبق اور درس تھا، آنے والی امت کو یہ سبق مل جائے کہ مسلمان کا جب بھی نقصان ہوگا وہ دین کو پس پشت ڈالنے سے ہی ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم کامل ایمان والے ہو تو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی اعلیٰ اور برتر رہو گے۔ حضور کا ادب اس آیت مبارکہ میں سکھایا گیا کہ زیادہ سوال نہ کرو حضور کی بارگاہ میں، ایسے سوال جو ایمان کی خرابی کا باعث بننے والے ہوں، جن میں بے ادبی ہے، وہ سوال نہ کرو حضور کی بارگاہ میں۔ جمادی الثانی کا ماہ مبارک ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ ادب کی ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور سے سوال نہ کرنا اور آپ کے سامنے ادب سے رہنا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ ادب کس طرح سکھایا ہے۔ بیٹی تہجد گزار ہو، بیٹی عفت شعار ہو، بیٹی پاک دامن ہو، اور اس پہ جھوٹی تہمت لگ جائے تو باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ باپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی پاکیزہ کردار کی مالک ہے، اور اس پر اگر کوئی تہمت لگائے تو باپ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس موقع پر باپ خاموش نہیں رہ سکتا، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری بیٹی کا یہ کردار ہے، فلاں نے اس طرح کی ہے، فلاں نے اس طرح کی ہے۔ باپ ایسے موقع پر خاموش نہیں رہ سکتا، لیکن جب عفت و حیا اور پاک دامنی کی سردار ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی روحانی ماں، حضور کی زوجہ مطہرہ، ان پہ منافقین نے تہمت لگائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے قلب اقدس کی حالت کیا ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ بیٹی پاک دامن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ خاموش ہیں، اپنی بیٹی کے حق میں کوئی بیان جاری نہیں کر رہے، خاموش ہیں۔ جانتے ہیں کہ بیٹی پاک دامن ہے، کیوں خاموش ہیں؟ اس لیے کہ ابھی اللہ کے رسول نے فیصلہ نہیں سنایا، تو میں کیوں پہلے اپنا فیصلہ سنا دوں؟ لوگ کہتے ہیں ابو بکر جاؤ، جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرو
کہ وہ تمہاری بیٹی کی پاک دامنی کا اعلان کر دیں۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دل میں ادب رسول کتنا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، حضور میری بیٹی کے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں گے میرا سر جھکا ہوا پائیں گے، میرا سر جھکا ہوا پائیں گے۔ حضور میری بیٹی کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ کمال درجے کا ادب کر کے دکھا دیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے نازک معاملات ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کمال درجے کا ادب کر رہے ہیں۔ جب تک وحی کا نزول نہیں ہوتا اور حضور فیصلہ نہیں سنا رہے، حضور بھی خاموش ہیں اللہ کی حکمت کے سبب، ورنہ حضور بھی جانتے ہیں کہ میری زوجہ مطہرہ پاک دامن ہے۔ آزمائش کا وقت تھا، بہت بڑی آزمائش ہے اہل اسلام کے لیے، حضور بھی خاموش ہے اللہ کی حکمت کی وجہ سے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کا ادب دیکھیں، وہ جا کے حضور سے سوال نہیں کرتے، یا رسول اللہ آپ اعلان کریں، میری پچھلی خدمات کو دیکھیں کہ میں نے آپ کی کتنی خدمت کی ہے، وطن چھوڑا آپ کے لیے، مال قربان کیا آپ کے لیے، سانپ کا ڈنگ برداشت کیا آپ کی خدمت کے لیے۔ کوئی پچھلی خدمتیں جتا کے آج اپنی بیٹی کے حق میں بیان نہیں دلوا رہے، بلکہ خاموش بیٹھے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں حضور جو فیصلہ فرمائیں گے میرا سر جھکا ہوا پائیں گے۔ جب انتہا درجے کا ادب ظاہر ہوا تو پھر اللہ نے فرمایا جبریل جا، آج صحن رسول میں سیرت عائشہ کانفرنس ہوگی اور اس میں بیان خود خدا فرمائے گا، اس میں اللہ کا کلام پڑھ کے عائشہ صدیقہ کی شان میں سنایا جائے گا۔ پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور حضرت بی بی پاک کی حیا اور پاک دامنی کا تذکرہ آج بھی محراب کے اندر ماہ رمضان میں پوری دنیا کی مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ اس حدیث کے اور قرآن مجید کی سورہ نور کی جو آیات ہیں ان کی تفسیر کے اور کئی پہلو ہیں، اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف ادب کی ایک بات آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ بڑا نازک موقع تھا۔ عام لوگ ایسے موقع پر اپنے جذبات پہ بھی قابو نہیں رکھتے، اپنے حواس پہ بھی قابو نہیں رکھ سکتے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں رہتی کہ کیا کرنا ہے ایسے موقع پر جناب سیدنا صدیق اکبر کا عشق ادب آشنا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کس ہستی کا نام ہے جن کی شخصیت کا محور عشق رسول اور ادب رسول ہے۔ جب نہ سمایا کہیں عالم تخلیق میں، عشق نبی ڈھل گیا پیکر صدیق میں۔ کمال درجے کا ادب کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے۔ جب خلیفہ بنے ہیں تو منبر پہ اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے۔ آپ وہاں نہیں بیٹھے بلکہ اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں حضور قدم رکھتے تھے۔ اور پھر جب نماز پڑھانے کا وقت آیا ہے تو مصلی رسول پہ اس جگہ قدم رکھ کے کھڑے نہیں ہوئے جہاں حضور قدم رکھتے تھے، بلکہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مصلی اتنا پیچھے کر کے بچھایا ہے جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں یار غار اپنی پیشانی زمین پہ رکھ رہے ہیں۔ 2.25 سال قدمین رسول والی جگہ پہ صدیق اکبر اپنی پیشانی رکھتے رہے، اور جہاں حضور سجدہ کرتے تھے سجدہ گاہ رسول، وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیوار بنوا دی ہے تاکہ کہیں غیر ارادی طور پر بھی کسی کا پیر نہ اس جگہ پہ آ جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ دیوار بنوا دی جہاں حضور کے قدمین لگتے تھے، جہاں حضور کا چہرہ مبارک زمین پہ آتا تھا، اور جہاں قدمین لگتے تھے وہاں تو آپ سجدہ کرتے ہیں، وہاں تو سر زمین پہ رکھتے ہیں، اور جہاں حضور سجدہ کرتے تھے سجدہ گاہ رسول،
وہاں سیدنا صدیق اکبر نے دیوار بنوا دی۔ 1400 سال گزر گئے، حکومتیں بدلتی رہیں، کئی عقیدوں کے لوگ آئے، پر وہ دیوار نہیں گرائی گئی۔ آج بھی وہ دیوار قائم ہے، اگرچہ مسجد اس سے آگے جا چکی ہے، لیکن وہ دیوار آج بھی قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سبب آپ نے اس کی تعمیر کا بیان کیا، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تھا کہ یہ دیوار اس لیے بنوائی جا رہی ہے، اس جگہ حضور سجدہ کرتے تھے، آپ کا چہرہ زمین پہ آتا تھا، تو کوئی اس پر پیر نہ رکھے، اس جگہ کی بے ادبی نہ ہو۔ جنہوں نے اس درجے کا ادب کیا بارگاہ رسالت مآب کا، پھر اللہ نے انہیں شانیں کیا عطا فرمائی، اللہ نے انہیں عظمتیں کیا عطا فرمائی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ائمہ اہل بیت کے چوتھے امام، ان سے ایک سائل نے پوچھا کہ بتائیں سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے؟ جاؤ جا کے حجرہ عائشہ صدیقہ کا دروازہ کھولو اور اندر نگاہ تو ڈالو، تمہیں نظر آ جائے گا ان کی شان کیا ہے۔ کون ہے جو حضور کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے؟ دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں جو آقا کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، دو عالم کی رحمت سمیٹے ہوئے ہیں جو آقا کے پہلو میں، کتنی بڑی سعادت، حضور کے پہلو میں لیٹے۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ غار میں گود حضرت صدیق اکبر کی اور چہرہ حضور کا، لیکن مزار میں پہلو حضور کا ہے اور سر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ صدیق اکبر تو لحد میں بھی لیٹے ہیں تو منہ حضور کی طرف کر کے ہی لیٹے ہیں۔ صدیق اکبر تو قبر میں بھی لیٹے ہیں۔ وفا سیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، وصال کے بعد بھی حضور کی طرف سے منہ نہیں پھیرا، منہ حضور کی طرف ہی رہا ہے۔ قبر میں بھی لیٹے ہیں تو چہرہ حضور کی طرف کر کے ہی، کعبہ بھی ادھر ہے، کعبے کا کعبہ بھی ادھر ہے، اور اتنا قریب حضور کے۔ ہم خلیفہ بلا فصل انہیں مانتے ہیں جو آج بھی بلا فصل حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے امام، اتنا ادب کیا ہے حضور کا، تو حضور کی بارگاہ سے پھر انہیں فیض کتنا ملا ہے۔ مظہر جمال مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور آپ کے اعمال صالحہ اس امت میں کیا رتبہ رکھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان ہذہ الامت لراجح بہی، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو اور دوسرے پلڑے میں باقی ساری امت کا ایمان ہو، لراجح بہی، ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے وزنی اور اعلیٰ۔ اس امت میں بڑے بڑے غوث پیدا ہوں گے، کتب، ابدال، بڑی بڑی شانوں والے لوگ آئیں گے، پر حضور فرما رہے ہیں ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے وزنی اور اعلیٰ ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے وزنی اور اعلیٰ ہے، پر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں وزنی ہے، کیوں اعلیٰ ہے آپ کا ایمان؟ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صاحب کشف ہوئے ہیں، امی تھے لیکن ان کے ملفوظات بڑے اعلیٰ ہیں، بڑے صاحب کشف تھے۔ ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں حضرت علامہ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ الابریز کے اندر حضرت عبدالعزیز دباغ کا یہ فرمان موجود ہے کہ ہر صحابی کو
حضور کی بارگاہ سے فیض ملا، اور ہر صحابی حضور کی صفتوں کا فیض اپنی شخصیت میں رکھتا ہے، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں جو کسی ایک صفت کا مظہر بن گئے، جن میں وہ ایک صفت زیادہ نمایاں ہوئی، وہ کسی ایک صفت کا مظہر بنے۔ مثلا حضرت فاروق اعظم یہ عدالت مصطفیٰ کا مظہر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سخاوت مصطفیٰ کا مظہر ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم یہ شجاعت مصطفیٰ کا مظہر ہے۔ تو جناب صدیق اکبر کس صفت کا مظہر ہے؟ حضرت عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں جناب فاروق اعظم عدالت مصطفیٰ کا مظہر، حضرت عثمان غنی سخاوت مصطفیٰ کا مظہر، حضرت علی شیر خدا شجاعت رسول کا مظہر، اور جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کا جو تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں جو ایمان رسول کو بیان کیا گیا ہے، حضور کو اللہ کی ذات پر جو ایمان حاصل ہے اس کے مظہر حضرت صدیق اکبر بنائے گئے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا چونکہ ابو بکر کو میرے ایمان کا مظہر بنایا گیا، ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو، ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان سے وزنی اور اعلیٰ ہے۔ اس پر ایک اور دلیل قرآن مجید سے دے رہا ہوں۔ غار میں جب حضرت صدیق اکبر گھبرائے تھے کہ حضور میرے پاس ہیں اور دشمن دروازے پہ آ گئے ہیں، کہیں کوئی میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچائے، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور یہ فرماتے اللہ میرے ساتھ، واحد کا صیغہ اپنے لیے بولتے، لیکن جب فرمایا نا معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں اس کی ایک اور مثال دے رہا ہوں۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، قوم ساتھ ہے، پیچھے فرعون، آگے دریائے نیل، قوم نے کہا اب تو ہم مارے گئے، آگے جائیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے فرعون کی تلواریں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ ڈرو، میرے ساتھ میرا رب ہے، معیہ ربی، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل نہیں کیا، لیکن غار ثور میں حضور نے فرمایا ابو بکر ان اللہ معنا، جب فرمایا معنا تو آپ کو آپ کا جو مقام صحابیت تھا، جس مقام پر آپ کو عام معیت الہیہ حاصل تھی جو مومنوں کو حاصل ہوتی ہے، اس معیت الہیہ کے مقام سے اپنی معیت کا نظارہ کروایا کہ دیکھو کس طرح اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ گویا آپ نے اس معیت الہیہ کا نظارہ کیا جو حضور کو حاصل تھی، اور حضور نے اس میں جناب سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ شامل کیا لفظ معنا کے ساتھ۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر ایمان رسول کے مظہر بنائے گئے ہیں، اس لیے آپ کا ایمان پوری امت کے ایمان سے وزنی اور اعلیٰ ہے۔ کیسا ایمان ہے؟ ابو جال دروازے پہ آیا اور کہنے لگا ابو بکر تم بڑے سمجھدار ہو، آج میں تم سے ایک فیصلہ کروانے آیا ہوں، اگر کوئی کہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے فلسطین گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، مان لو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں مانوں گا۔ ابو جال نے کہا یہ بات تمہارے رسول نے کی ہے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا جب یہ بات حضور نے کی ہے تو پھر سچ بات کی ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، حضور اس سے بڑا دعویٰ بھی کریں میں اس دعوے کو بھی مانتا ہوں۔ ابو جال نے کہا ابھی تو کہتے تھے نہیں مانوں گا اور ابھی کہہ رہے ہو کہ مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی کہے تو نہیں مانوں گا، پر حضور کا فرمان اسے میں اپنی عقل کے ترازو پہ نہیں تولتا۔ حضور کے فرمان کو عقل کے ترازو، عقل تو حواس خمسہ کی بے ساکیوں پہ کھڑی، اور نبی اس جہان کی خبر لاتے ہیں جہاں عقل نہیں پہنچ سکتی، حواس خمسہ نہیں پہنچ سکتے، نبی اس جہان کی خبر لا کے امت کو دیتے۔
تو جناب سیدنا صدیق اکبر کا ایمان کیسا ہے؟ حضور کی شانیں سمجھنے کے لیے دلیلیں نہیں مانگتے، بغیر دلیل کے مانتے ہیں کہ حضور کی شانیں وراء الورا ہیں۔ آپ کا ایمان پوری امت کے ایمان سے افضل و اعلیٰ۔ اور ایمان کے بعد دوسری چیز ہے عمل۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اہل ایمان کی کامیابی کا ذکر ہوا، جنت کا ذکر ہوا، فلاح کا ذکر ہوا، وہاں ایمان کے ساتھ عمل دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان تو اعلیٰ ہے، تو عمل کیسا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا؟ تشریح نہیں کروں گا کہ دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ عمل اتنا اعلیٰ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور حضرت صدیق اکبر کی شب ہجرت والی ایک نیکی ایک طرف، جن کی ایک نیکی حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے افضل والا ہے، ان کی اپنی ساری زندگی کی نیکیاں کتنی اعلیٰ ہوں۔ جن کی ایک نیکی حضرت فاروق اعظم کی ساری عمر کی نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، ان کی ساری زندگی کی نیکیاں کتنی ہوں گی۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی نیکیوں کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ خود کوئی عمل نہیں کر سکتے، نامہ اعمال بند۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خود دنیا سے چلے جائیں، قبر میں لیٹے ہوں، نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ دنیا میں کوئی ایسی نیکی کر کے گئے کہ جو نیکی جاری ہے، صدقہ جاریہ کر کے گئے جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں۔ اب وہ نیکی کرنے والا تو قبر میں لیٹا ہے، لیکن نیکی چونکہ دنیا میں جاری ہے، اس لیے اس کا ثواب نیکی کرنے والے کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو مسجد ہے اس کے لیے جگہ کس نے وقف کی یا خریدی گئی، پر جس نے بھی وقف کی ہے یا خریدی ہے، جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، مسجد کے لیے جگہ دینے والے کو یا خریدنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہماری عقیدتوں کا مرکز جو مسجد ہے، مسجد نبوی، جانتے ہیں جب مسجد نبوی بنانے کا وقت آیا تو جگہ کس نے خریدی؟ مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خرید کے پیش کی ہے؟ ہماری عقیدتوں کا مرکز، تجلیات کا شاہکار مسجد نبوی بنائے جانے کا وقت آتا ہے تو جگہ صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ تو ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ کے آئے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے ہیں۔ صدیق اکبر تو وہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ختم نہیں ہو گئیں، مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ روزانہ مسجد نبوی میں نمازیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ جگہ جو آپ نے خریدی تھی، جو پرانی مسجد کی ابتدائی جگہ تھی، وہاں تو ہر وقت رش رہتا ہے، بھیڑ رہتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے درجے مسلسل بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس جگہ پہ سجدے ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور جہاں حضور کا روضہ مبارکہ ہے، یہ جگہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ گنبد خضرا کے نیچے وہ جگہ جہاں ہمارے آقا کریم کا روضہ مبارکہ ہے، یہ جگہ بھی حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ اگر حضرت صدیق اکبر کا مال پاک نہ ہوتا، اگر ان کا مال اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہ ہوتا، تو اللہ اپنے محبوب کی قبر مبارک کے لیے وہ جگہ پسند نہ کرتا جو جگہ صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ کیا شان ہے حضرت صدیق اکبر کی کہ اللہ نے اپنے محبوب کے روضہ مبارکہ کے لیے جو جگہ پسند کی،
وہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی. اسی لیے حضور نے ایک موقع پر فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا. الصواعق المحرقہ میں ہے جب حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اول المسلمین اول المومنین ہیں آپ، تو جتنا مال آپ کے پاس موجود تھا وہ سارا اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے، سارا اسلام پر خرچ کیا ہے. اور اگر اسے کنورٹ کریں موجودہ دور کے روپوں میں تو کروڑوں روپے بنتے ہیں جو آپ نے اس دن اسلام کے لیے پیش کیے ہیں. غلام خریدنے پر آپ نے اپنا مال خرچ کیا ہے، حضور کی خدمت پہ اپنا مال خرچ کیا ہے، اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں اپنا مال خرچ کیا ہے. حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا. الصواعق المحرقہ میں ہے جب حضور نے یہ فرمایا فبکا ابو بکر وقال ما انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. جب حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے، یہ سنتے ہی یار غار زارو قطار رونے لگے، ہچکی بند گئی، اشکوں کی برسات لگی ہے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور روتے ہوئے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں ما انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور میں کس کا ہوں، میرا مال کس کا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے، حضور میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے. ادب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ادب سکھا دیا ہے کہ اگر حضور کی خدمت کرو تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بڑی خدمت کی ہے، بلکہ ان کے شکر گزار ہونا کہ حضور نے خدمت قبول فرما لی. عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے. کس درجے کا ادب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سینے میں اللہ نے ودیت فرمایا ہے، کیسا ادب آپ کے سینے میں اللہ نے رکھ دیا. ایک اور موقع پر حضور نے فرمایا مجھ پر جس کسی نے احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ میں نے اسی دنیا میں دے دیا، پر ایک ابو بکر ایسا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دنیا میں دے رہا، قیامت کے دن میرا خدا دے گا. اب آپ مجھے بتائیں، جب حضور فرمائیں کہ ابو بکر نے میرے اوپر احسان کیا ہے تو کوئی امتی کہہ سکتا ہے کہ جی ہمارے اوپر جناب صدیق اکبر کا کوئی احسان نہیں؟ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. اگر باپ اپنی اولاد کو بٹھا کر کہے کہ فلاں شخص کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، اس کا خیال رکھنا، اور ایک بیٹا کہے ابا جان آپ پر احسان ہے میرے اوپر تو نہیں، میں کیوں اس کا خیال رکھوں، تو اس بیٹے نے اپنے باپ کا لحاظ کیا، اس نے اپنے باپ کی نسبت اور لفظوں کا لحاظ نہیں کیا. صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے. جب حضور فرمائیں، اللہ کے رسول فرمائیں کہ مجھ پر جس کسی نے احسان کیا میں نے دنیا میں ہی بدلہ دے دیا، ایک ابو بکر ایسے ہیں ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں دنیا میں دے رہا، قیامت کے دن خدا دے گا، تو مجھے بتائیں پھر ہمارے اوپر جناب صدیق اکبر کے احسان ہیں یا نہیں؟ جب حضور جب ہمارے آقا کریم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے احسان ہے میرے اوپر، تو گویا امت کو بتا رہے ہیں تم سب احسان مند ہو ابو بکر کے، ہم سب پر احسان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے، اور ہم نے ان احسانات کا کیا بدلہ دیا ہے؟
کیا آپ کے یوم وصال پر ہم فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے؟ ایک تو انشاءاللہ آج بھی ہم فاتحہ خوانی کریں گے، ایصال ثواب کریں گے. جو ماہانہ درود شریف پڑھ کے احباب لائے، انشاءاللہ درس قرآن کے شاملین کی طرف سے بارگاہ صدیقیت میں آج تحفہ بھیجا جائے گا. اور ویسے بھی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ 22 جمادی الثانی اس دفعہ 23 اپریل کو آ رہا ہے، بدھ والا دن آ رہا ہے. تو اس دن بھی آپ اپنے گھروں میں یا جہاں بھی آپ مغرب کی نماز پڑھیں، اس مسجد میں ہی امام صاحب سے کہیں کہ سب سے فاتحہ خوانی کروائیں، ایصال ثواب کروائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کا تحفہ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. ان کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. جب آقا کریم نے فرما دیا کہ میرے اوپر احسان ہے، تو گویا ہر امتی پھر احسان مند ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیکرے سوز و گداز ہیں، اس امت کے پہلے امام ہیں. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کوئی دوسرا امامت کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. حضور نے اپنے وصال سے پہلے اپنا مصلی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے. یہ کس کا مصلی ہے جو حضرت صدیق اکبر کو دیا جا رہا ہے؟ یہ کسی شیخ الحدیث کا مصلی ہے؟ یہ کسی شیخ القرآن کا مصلی ہے؟ یہ کس کا مصلی ہے جو اللہ کے محبوب حضرت صدیق اکبر کو عطا کر رہے ہیں؟ یہ کسی شیخ الحدیث کا نہیں، مصدر حدیث کا مصلی ہے. یہ کسی مفسر قرآن کا نہیں، صاحب قرآن کا مصلی ہے. اللہ کے رسول اپنا مصلی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا کر رہے ہیں. اور کتنی بڑی سعادت ہے، حضرت صدیق اکبر صرف صحابی نہیں، جانشین رسول ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں. میرے ان لفظوں پہ غور کریں کہ میں کیا لفظ بول رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر صرف صحابی نہیں، حالانکہ صرف صحابی ہونا بھی بڑے اعزاز کی بات. بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا. صرف صحابی ہونا بھی بڑے اعزاز اور رتبے کی بات ہے. پر یار غار صرف صحابی نہیں، وہ تو جانشین رسول، وہ تو خلیفۃ الرسول ہیں. حضور کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے آپ کی خلافت پر. دین کے 4 بنیادی ماخذ ہیں. ایک قرآن، سب سے پہلے قرآن مجید، دوسرے نمبر پہ حدیث پاک، تیسرے نمبر پہ اجماع امت، اور چوتھے نمبر پہ قیاس. کتنے ماخذ ہیں جن سے دین سیکھا جاتا ہے، دین حاصل کیا جاتا ہے؟ کتنے ماخذ ہیں؟ 4. سب سے پہلے قرآن مجید، پھر حدیث پاک، تیسرے نمبر پہ اجماع امت. یہ اجماع امت سے کیا مراد ہے؟ کہ ماہرین شریعت کسی مسئلے پر اتفاق کر لیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے. ماہرین شریعت جس مسئلے پر اتفاق کر لیں، کہا جاتا ہے کہ یہاں اجماع امت ہو گیا، یہ مسئلہ اس طرح ہے. اجماع امت سے مراد یہ نہیں کہ جاہل جمع ہو جائیں کسی مسئلے پر، بلکہ متقی علماء جمع ہوں، ماہرین شریعت اتفاق کر لیں. اجماع میں سب سے اعلیٰ درجے کا اجماع ہے صحابہ کرام کا اجماع. کن کا اجماع افضل ہے؟ اور علماء، مفسرین، محدثین، بالخصوص فقہا، ان کا ایک اصول سن لیں. جس مسئلے پر تمام صحابہ اجماع کر لیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، سارے صحابہ متفق ہو جائیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اگر کوئی اجماع صحابہ کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا.
بعد میں آنے والا امتی اجماع صحابہ کا انکار نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ کن لوگوں کا اجماع ہے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کی اتباع کو معیار عمل قرار دیا گیا ہے. تو صحابہ کرام اگر کسی مسئلے پر متفق اجماع کر لیں، سارے متفق ہو جائیں کہ یہ مسئلہ شریعت میں اس طرح ہے، تو اجماع صحابہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اگر کوئی اجماع صحابہ کا انکار کرے تو وہ قرآن اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو حضور نے تیار فرمائے ہیں، وہ حضور کی نگاہ اور تربیت کے پروردہ ہیں، اس لیے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے. تو تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے خلافت صدیقی پر. اس لیے جو خلافت صدیق اکبر کا انکار کرے، اجماع صحابہ کا انکار. جو اجماع صحابہ کا انکار کرے وہ قرآن اور حدیث کا انکار کر رہا ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے خلافت صدیق اکبر کا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، بعض لوگوں نے محبت اہل بیت کی چادر اوڑھ لی تاکہ گالیاں دے سکیں صحابہ کرام کو، بے ادبی کر سکیں صحابہ کرام کی. اور بعض لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ان کی محبت کو الگ رکھا اور حضرت صدیق اکبر کی محبت کو الگ رکھا، اور یہ دو محبتیں اس طرح پیش کیں کہ جو حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے وہ حضرت علی سے نہیں، جو حضرت علی سے کرتا ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ دو محبتیں نہیں بلکہ ایک ہی محبت ہے. یہ دو محبتیں نہیں بلکہ ایک ہی محبت ہے. جو حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے وہ حضرت علی سے بھی محبت کرتا ہے، تب اس کی محبت صدیقی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اور اگر کوئی حضرت صدیق اکبر سے محبت کرے اور حضرت علی سے محبت نہ کرے، اس کے دل میں ادنا بغض علی ہو، تو محبت صدیق اکبر اللہ کے دربار میں قبول نہیں. اسی طرح کوئی حضرت علی سے محبت کرے اور حضرت صدیق اکبر سے محبت نہ کرے، اس کے دل میں بغض صحابہ ہو، تو اس کی محبت بھی اللہ کی بارگاہ میں محبت علی قبول نہیں. کوئی صحابہ کا گستاخ ہو گیا، کوئی اہل بیت کا بے ادب بن گیا، میں آپ لوگوں کو مبارک پیش کرتا ہوں، آپ کا تعلق ان اسلاف کے ساتھ ہے جو ادب سکھانے والے اور ادب کرنے والے تھے. مولانا روم نے لکھا ہے مثنوی شریف میں کہ شود بر تو حقیقت منجلی اے گرفتار ابو بکر و علی، کہ یہ دو محبتیں نہیں، یہ ایک محبت ہے. صحابہ اور اہل بیت دونوں کا پیار دل میں ہوگا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہو. لہذا حضرت علی شیر خدا کا ایک فرمان ہی آپ کو سنا رہا ہوں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جنہیں حضور نے ہمارے دین کا امام بنایا انہیں ہم اپنی دنیا کا بھی امام مانتے ہیں. 2.25 سال حضرت علی شیر خدا نمازیں پڑھتے رہے ہیں حضرت صدیق اکبر کے پیچھے. میں اس امام کی شان کیسے بیان کروں جس کے پیچھے مقتدی فاروق اعظم کھڑے ہیں، جس کے پیچھے مقتدی عثمان غنی کھڑے ہیں، جس کے پیچھے مقتدی حضرت علی شیر خدا کھڑے ہیں، اور نیت کیا کر رہے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، آگے امامت کرا رہے ہیں حضرت صدیق اکبر. آؤ ذرا بصیرت کی آنکھیں کھول کے، دل کی آنکھیں وا کر کے شان صدیق اکبر تو دیکھو. 2.25 سال حضرت صدیق اکبر نمازیں پڑھاتے رہے اور تمام صحابہ پیچھے پڑھتے رہے، اور نیت کیا کرتے تھے پیچھے اس امام کے. وہ جو صحابہ کے امام، اہل بیت کے امام، حضرت علی شیر خدا کے امام، ان کی عظمت اور شان کو مجھ جیسا ادنا طالب علم کیا بیان کر سکتا ہے. بس آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے ایک وصیت کی،
اور بھی کئی وصایا ہیں، ان میں سے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا 2.25 سال میں نے بیت المال سے ہر مہینے تنخواہ لی ہے، وظیفہ لی ہے ماہانہ، تو اس کا حساب کرو کہ میں نے کتنی تنخواہ لی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا فلاں ذاتی باغ وہ بیچ کر جتنی میں نے تنخواہ لی ہے وہ پیسے گورنمنٹ کے خزانے میں واپس جمع کرا دیے جائیں۔ یہ ہمارے خلیفہ ہیں جو عوام کو لوٹنے والے نہیں، بلکہ وہ مقررہ تنخواہ جو یہ ہر مہینے آپ وصول کرتے رہے ہیں، اور مقررہ تنخواہ تھی، اس سے کچھ زیادہ نہیں آپ نے وصول کی، آپ فرماتے ہیں یہ بھی واپس قومی خزانے میں جمع کرا دی جائے۔ میرا ذاتی باغ بیچ کر جو ماہانہ تنخواہ میں نے 2.25 سال لی ہے وہ بھی واپس خزانے میں جمع کرا دی جائے، اور مجھے نئے کپڑوں میں کفن نہ دیا جائے، ان پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ کوئی محل نہیں بنایا۔ ہمارے حکمران وہ تھے جو دنیا سے جاتے تو حکمران یا خلیفہ مقروض ہے، پر ریاست مقروض نہیں، گورنمنٹ مقروض نہیں، اسٹیٹ مقروض نہیں، گورنمنٹ کا خزانہ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، حکمران مقروض ہے۔ اور آج کل حالت الٹ ہو گئی، آج کل حکومت مقروض ہے اور جو حکمران ہے اس کی دولت کا حساب ہی نہیں، حکمران کی دولت کا حساب ہی نہیں، اور جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، وہ مقروض ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، خلفائے راشدین کے اصول حکمرانی پڑھ کے دیکھیں، انداز حکمرانی پڑھ کے دیکھیں، خوف خدا سے لبریز ان کی شخصیتیں تھیں، خوف خدا سے معمور ان کی شخصیتیں تھیں، اور یہ درس عمل انہوں نے دیا کہ خلیفہ اپنی مرضی سے حکومت نہیں کرتا، خلیفہ قرآن اور حدیث کے مطابق امت مسلمہ کی خدمت کرتا ہے۔ خلیفہ دنیا سے جا رہے تو مقروض، لیکن ریاست مقروض نہیں، اور آج کل ریاست مقروض ہے اور حکمران کی دولت کا حساب ہی نہیں۔ ہم جب ان حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے حکمران اسی طرح کے ہوتے ہوں گے، ہرگز ایسی بات نہیں۔ ہمیں اسلام کا اصل چہرہ نہیں دکھایا گیا، عمل میں ہم نے نہیں دیکھا، ورنہ قرآن و حدیث میں تو موجود ہے۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ آج ہمارے ذہن میڈیا بناتا ہے، ٹیلی ویژن ہمارے ذہن بناتا ہے، نیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ذہن سازی ہو رہی ہے، اور ان پر قبضہ تو یہودیوں کا ہے، ان پر تو غیر مسلموں کا قبضہ ہے، اور جو ہمارے مسلمان اس فیلڈ میں ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے جو دین سے واقف ہوں گے، ورنہ اکثریت تو اصول دین سے واقف نہیں ہے، اور یہ ہماری ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کا جو مسلمان ہے وہ قرآن اور حدیث سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے مادیت میں سکون تلاش کر رہا ہے، دنیا کے مال میں، مادیت میں اور جاہ و منصب میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ قرآن پاک میرے سامنے ہے، مسجد میں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اور جس ممبر پہ بیٹھا ہوں اس کے تقدس سے اور اس کی ذمہ داری سے قدر واقف ہوں کہ دین کا طالب علم ہوں، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے اگر سکون ہے تو دین کو اپنانے میں ہے، اگر سکون ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے اندر ہے، اگر سکون ہے تو حضور کی غلامی میں ہے۔ دو جہاں میں مقصود گر تمہیں آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی چونکہ طلباء کو انعام بھی دیے جانے ہیں اس لیے آپ لوگ تشریف فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہایت ہی مدلل، پرمغز اور فقید المثال الفاظ سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر اور منور فرما رہے تھے۔ ہمارے مسلک کی شان، مسلک رضا کے عظیم ترجمان، میری مراد پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی آستانہ عالیہ باولی شریف۔ حاضرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اس ادارہ میں گزشتہ 1 سال سے عصری تعلیم کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جو اپنے نہایت ہی خوبصورت نتائج کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ پہلا سال تھا۔ پہلے سال کے امتحان بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ طلباء نے ان کو اپنی منزل تک پہنچایا، تو میں ملتمس ہوں قبلہ صاحبزادہ والا شان سے اور حاجی محمد اقبال گھمن صاحب سے کہ وہ دونوں شخصیات تشریف فرما ہوں اور اس جامعہ کے طالب علم محترم حافظ محمد جواد صدیق صاحب کو اپنے دست مبارک سے شیلڈ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی گلشن کے ایک پھول صاحبزادہ محمد جنید محمود صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صاحبزادہ والا شان اور محترم ماسٹر محمد خلیل صاحب ادھر اگر تشریف فرما ہے تو وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تیسرا انعام پانے والے حافظ محمد عبداللہ اعظم صاحب سے التماس گزار ہوں اور محترم میاں محمد ریاض صاحب سے التماس گزار ہوں کہ آپ بھی تشریف فرما ہو کر اپنے دست مبارک سے اس طالب علم کو شیلڈ سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر۔ محترم میاں محمد ریاض صاحب یہ اس مدرسے کے مرکزی ممبر بھی ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، انشاءاللہ اذان ہوگی اور اس کے بعد باجماعت نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد ختم شریف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔